بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو رحمان اور رحیم ہے. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم تمام کو اس بابرکت مجلس کا حصہ بنایا، یہاں پر جمع کیا تاکہ ہم اللہ کے کلام کو سن سکے، سمجھ سکے، اپنے ایمان کو اور مزید بڑھا سکیں. سبحان اللہ. الحمدللہ، سورہ ملک کا یہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا. ہم نے پچھلی کلاس میں آیت نمبر 19 تک تفسیر مکمل کر لی تھی. اب انشاءاللہ ہم آیت نمبر 20 سے تفسیر دیکھتے ہیں. امن بھلا کون ہے، ہاد الذی وہ جو، ہوا وہ، جندن لشکر ہو، لکم تمہارا، ینصرکم کہ وہ مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن رحمان کے سوا، ان نہیں ہے، الکافرون کافر، الا مگر، فی غرور دھوکے میں. اب اس آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ بھلا کون ہے وہ جو، یا وہ لشکر، یا وہ فوج، یا وہ جماعت جو تمہاری مدد کرے رحمان کے سوا، نہیں ہے کافر مگر کیا ہے، دھوکے میں. اگر ہم سب سے پہلے سورہ ملک کی ابتدا آیت کھلیں، جس کا مضمون ہم نے دیکھا تھا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی بزرگ اور برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے. اب اللہ تعالیٰ دیکھیے اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تمام تر حاکمیت اور اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 20 میں کہہ رہے ہیں کہ انسان کی بے بسی کو یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ پھر کون سا ایسا اختیار یا لشکر یا جماعت یا جو گروہ ہے جو اللہ کے فیصلے کے خلاف رحمان کے سوا یعنی تمہاری مدد کر سکے گا. اگر ہم پچھلی آیت سے دیکھیں تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ذکر کیا تھا کہ پرندوں کا ذکر فرمایا تھا کہ کس طرح سے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فضا میں انہیں کیسے تھامے رکھا ہے اور کیسے وہ پر کو پھیلاتے سمیٹتے ہیں. یہ ساری اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف رحمان کے پاس ہے. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فوراً انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ جب فضا کے پرندے، ہوا میں اڑنے والے یہ پرندے بھی رحمان کی قدرت و حفاظت کے محتاج ہیں، تو تم کس لشکر یا طاقت کے بل پر رحمان سے بے نیاز ہو رہے ہو، اتنی نافرمانی کر رہے ہو، اتنے ناشکرے ہو رہے ہو. اب یہاں پر ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، انسان کو، ہم کو جھنجھوڑ کر ایک مطلب یاد دلایا جا رہا ہے کہ پرندے کی بھی مثال دے کر، جب ہم نے پہلی آیت میں کہا کہ اختیار حاکمیت سب اللہ تعالیٰ کی ہے، تو پھر کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کس چیز کی وجہ سے تم اتنے دھوکے میں، اتنے یہ ہو غرور کہ دنیا میں اتنے غرور میں اندھے ہوئے ہو، اتنے اپنے آپ گناہ کرتے جا رہے ہو؟ اس چیز کو یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اسی طرح ہم دیکھیں گے سورہ آل عمران میں بھی اللہ کیا فرماتے ہیں. آل عمران کے آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جو دنیا میں انسان کہتا ہے نا
کہ جیسے یہاں پر اگر ابن کثیر کی ہم تفسیر کو دیکھیں تو علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو جنود کا لفظ جو ہے جند، اس سے مراد وہ تمام معبود، وہ تمام مددگار، یعنی وہ لشکر جن پر یہ دنیا میں جو مشرکین اور کافرین جو ہیں امید لگائے ہوئے ہیں، جن سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں، وہ چاہے معبود کی شکل میں ہو جن کو پوجتے ہیں، بتوں کی شکل میں ہو، یا کسی اور انسان کی صورت میں کسی کو بہت زیادہ بڑا سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے انسانوں کی بھی پوجا جیسی ہوتی ہے، کسی کو ولی سمجھنا، کسی کو مددگار سمجھنا، کسی کو اتنا مطلب نوز باللہ اللہ تعالیٰ کے آگے مطلب برابر، یہ ساری جو چیزیں ہوں گی یا وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اس میں ان کے جو پوجا کرتے ہیں وہ ان کے پارٹس ہو، یا جو معبود و دنیا میں بناتے ہیں یا جو مددگار ہیں، یعنی جس کو انسان اللہ کے برابر کا درجہ دینے پر آئے یا اس کے دل میں وہ اختیار آئے، بظاہر نہ کہے، تو وہ تمام چیزیں کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں یہاں سے مراد۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان سے مشرکین کو چیلنج فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کسی عذاب یا مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے، کون؟ سبحان، اگر اللہ کی ذات، تو رحمان کے حصے میں اس کے مقابلے میں کون تمہارے مددگار یا بچانے آئے گا؟ اب یہی تھا نا، فرعون تو خود بڑے دعوے کرتا تھا، وہ تو اس کا تو لشکر اتنا بڑا، اتنی اس نے مطلب دولت، ہر چیز، اور وہ خود کو دعویٰ کرتا تھا، نوز باللہ وہ خود کہتا تھا کہ انا ربکم اعلی، میں تمہارا رب آنا ہوں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا تو کون سی چیز اس کو آئی بچانے کے لیے؟ وہ بچ سکا؟ کیوں؟ جب اتنے دعوے کرنے والے، خود کی طاقت، خود کا پاور، خود کا اقتدار اس نے کیوں نہیں لگایا؟ کتنا اس کا لشکر تھا، کتنے لوگ تھے، کتنی فوج تھی۔ تو یہاں پر وہی چیز بتائی جا رہی کہ کس چیز نے انسان کو خوف مطلب دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی کافر جس گھمنڈ، جس بے خوفی میں مبتلا ہیں، محض وہ شیطان کا دیا ہوا ایک دھوکا ہے جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات جو کہ انتہائی کمزور ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، بتایا ہے کہ انسان کتنا انتہائی کمزور ہے، وہ محتاج ہے۔ اگر رحمان کی رحمت اور اس کی حفاظت، اس کی مہربانی انسان کے ساتھ نہ ہو تو کائنات کی کوئی فوج یا کوئی بھی آلہ کسی بھی تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ اب دیکھیں نا، اتنے بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں، کیا انسان ان کو روک سک رہا ہے ان کو تباہ ہونے سے؟ ابھی حال ہی میں آسام کا چلا ہے، آپ لوگ نیوز دیکھ رہے ہوں گے، سیلاب، جو اتنا سب کچھ لوٹ تباہ ہو رہے ہیں، جانور، پرند چرند، انسان، سامان، سب، تو انسان کیا روک سکا؟ کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے غرور کی حقیقت، جو گھمنڈ انسان جو میں کہتا ہے نا دنیا میں کہ یہ سب کچھ میرا ہے، میں نے کیا ہے، میری محنت، میرا پیسہ، میری لگن، یہ سارے اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ یہی ہے دھوکے میں جو شیطان ڈالتا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا اس دھوکے میں کہ ان کے پاس اسباب ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس اولاد ہیں، ہمارے پاس بہت سے دوسرے ذرائع ہیں جس کے جیسے سے ہم بچ سکیں گے، تو یہ صرف ہمارے محض نفس کا فریب کا دھوکا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو ظاہری چیزیں ہمیں نظر آتے ہیں، یہ بڑی فوج، یہ آرمی ہمارے پاس، یا ہتھیار، یہ مان، یہ دولت، یہ سب دیکھ کر ہم دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ سارا کیا ہے؟ فریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ آیت کا مقصد ہمارا انسان کو اس فریب سے نکالنا ہے، کہ وہ اس فریب سے نکلے، اس دھوکے سے نکلے، کیونکہ یہ سب کچھ جو تجھے دیا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جب دے سکتا ہے تو اللہ چھین بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے، تو متوجہ ہو جائے انسان اللہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر انسان کو اس دھوکے سے آ, نکالا جا رہا ہے کہ انسان متوجہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ یہ دنیا جو ہے سراسر محض دھوکا ہے۔ اب اس سلسلے میں اگر ہم حدیث پر روشنی ڈالیں تو ہمارے سامنے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ آپ سے نے کیا فرمایا ہے کہ یہ بات اچھی طرح جان لو، اگر تمام مخلوق مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔
اور اگر تمام مخلوق مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو بھی نہیں پہنچا سکتی، سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نقصان سے بچنے کے لیے انسان کیا کیا چیزیں کرتا ہے، فائدہ لینے کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم دوسروں کا حق مار رہے ہیں یا نہیں مار رہے ہیں، ہم حلال کما رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں۔ بس یہ کہ کیسا ہمارا منافع ہو، بینیفٹ ہو، ہمیں کیسا ملے، کیا ملے۔ تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں، زیادہ فائدہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام ہمارا وہ مذہب ہے جس نے ہمیں کلیئر کٹ ہر چیز کو واضح کر کر بتایا ہے، کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ اتنا منافع لینا ہے، ہم اتنے پرسنٹ لے سکتے ہیں، اتنے پرسنٹ کر سکتے ہیں۔ ہر چیز میں آج انسان بے ایمانی ہے، کس لیے؟ اس پیسے اور دولت کے لیے۔ ہر چیز سے اللہ کے حکموں سے غافل، رسول اللہ کی سنتوں سے غافل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کرنے کا حکم دیا اس سے غافل۔ ہر چیز میں ہم بے ایمانی کریں اور اس بے ایمانی کو ہم سمجھتے ہی نہیں کوئی گناہ، اور یہ ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم اس کو لے لیں، پیسہ کہاں سے زیادہ مل رہا ہے اس کو جان لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے کہ اگر تمہیں پوری دنیا پوری دنیا لگ جائے اگر تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، اور اللہ کا حکم نہ ہو، تو رائی کے دانے کے برابر میں ہمیں اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح پوری دنیا مل کر لگی ہوئی ہے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے، ہمیں برباد کرنے کے لیے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت، اس میں اللہ کا حکم، اس میں اللہ کی مرضی شامل نہ ہو، ہم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، تو ہم غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم ایک نقصان سے بچنے کے لیے کس کے در پر جاتے ہیں، کن کن چیزوں کو ہم اختیار کرتے ہیں، غیر اللہ کے شرکی کام کتنے ہم کرتے ہیں، ایک فائدہ پہنچانے کے لیے ہم کتنوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، چاہے اس میں اللہ ہمارے ناراض ہو ہمیں چلے گا، چاہے ہمیں اس میں رسول اللہ کی سنتیں نہ ملے ہمیں چلے گا، ہمیں کسی کو راضی کرنا ہے تاکہ ہمارا اس میں فائدہ ہو۔ ہم انسانوں کو خوش کرنے، انسانوں کو راضی کرنے، اپنا بینیفٹ بڑھانے کے لیے، اپنا ہر چیز کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے نا، انسان کی وہی مثال ہے نا، ایسی جاب انسان کرتا ہے، اس جاب میں انسان سمجھتا جائے اس میں اس کی نمازیں قضا ہو جائے کوئی مطلب نہیں، نمازیں چھوٹ جائے کوئی مطلب نہیں، نہیں کرنا تو ہے جاب آج کے دور میں کیسے کریں گے؟ جب اللہ جب کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، رزق ہمیں دینے والا، یہ بھی ہم کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے دنیا کچھ بھی کر لے، جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم صرف زبان سے کہنے کی چیزیں ہو گئی، ہمارے عمل میں وہ چیزیں کہاں نظر آ رہی ہیں؟ جب ہم نے رازق کہا ہے، جب ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ملے گا جتنا ہمارے نصیب میں ہے، تو پھر ہم کام کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کام دنیا کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے باس کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، چاہے نمازیں ہماری چھوٹ جائیں، جو کہ جس کا حکم تو ہمارے رب نے دیا تھا، اس رب نے جو ہمیں رزق دے رہا ہے، وہ رب چاہے تو ایک سیکنڈ میں جو پرندوں کی حفاظت اور تھامے ہوئے ہے، وہ رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، وہ رب جو پہاڑوں کو میکوں کی طرح گاڑے ہوئے ہے، وہ رب جس نے ہمیں زمین دی ہے جس پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر چاہے تو ایک پل، ایک سیکنڈ، پلک جھپکتے ہی سب کچھ ہم سے چھین لے۔ یہ تو رب کے پاس اختیار ہے نا، کن فیکون کا مالک ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی دیکھیے، ہم رات سوئے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ صبح ہماری ہوگی یا نہیں ہوگی، موت، زندگی، سب کچھ تو اس کے پاس اختیار ہے، لیکن ہم دنیا کی زندگی میں اس ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اور ہم یہی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن بار بار ہم سے چیخ کر کہہ رہا ہے کہ دنیا فانی ہے، دھوکا ہے، عارضی ہے۔ چیلنج بار بار قرآن ہمیں دے رہا ہے، ہر چیزوں سے، کائنات کی ہر چیز سے ہمیں مشاہدہ کرا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ پچھلی قوموں کا بھی ہم سے ذکر کیا گیا، اس سے پہلے کی قوموں کا ذکر کیا گیا، من قبلہم فکیف کان نکیر، ہاں، کہ جو تاریخ شاہد ہے اس بات پر، کہ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جب بھی اللہ کا عذاب کسی سرکش قوم پر آتا ہے، تو کیا ان کے لشکر، کیا ان کے معبود نے انہیں بچا سکا؟ ان کے معبود کیا ان کو بچا سکے؟ قوم لوط دیکھتے ہیں، قوم سمود دیکھتے ہیں، ہم کتنے بڑے بڑے دعوے دار تھے۔ تو کافروں کا محض ایک المناک گمان، دھوکا، غرور ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سب کافر نہیں، سب کافر ہی مراد ہیں کر کر اس آیت میں مخاطب کر کر ہم اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم سے یہ آیت مخاطب نہیں ہے، ہم سے بھی مخاطب ہے۔ کافر یعنی انکار کرنے والا۔ ہم انکار تو نہیں کرتے، ہم مان رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایک اللہ کو ہم مانتے ہیں، ایک اللہ کے آگے ہی اپنا سر تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم زندگی کے بہت سی چیزوں میں، جس چیز میں اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کے احکام کو ہم نہیں مان رہے، ہم نہیں مانتے۔ جہاں من مرضی ہماری چاہیے وہاں پر ہم ان احکامات کو لیتے ہیں، جہاں کہاں پر اللہ کے احکام ہم سے ٹکرا رہے ہیں ہم وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ اولاد کے معاملے میں، اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟
زندگی کے عیش و عشرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، لون کا لے لیجئے، بیچ کے پر چیزوں کا اٹھانا لے لیجئے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب ہم اگر گنواتے بیٹھے کتنی چیزیں ہیں زندگی کے ہم احکام کو، کافر یعنی صرف ہر کفرہ یعنی انکار کرنے والا، تو ہم بظاہر تو کافر نہیں، ہم مسلمان ہیں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم دل سے مانتے ہیں اللہ رب العالمین ایک ہے، ہم دل سے مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی الزماں ہیں، ہم دل سے مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن ہمارا عمل کس بات کی گواہی دیتا ہے؟ کہیں نہ کہیں زندگی میں کسی نہ کسی در پر ہم کسی نہ کسی چیز کا انکار کر رہے ہیں، تو اصل یہی ہے، اسی چیز کو بتا، اور اس میں ہم دھوکے میں ہیں کہ ہم معاف کر دیے جائیں گے، اللہ غفور ہے۔ اب ہمارے پاس دھوکا کیسا ہے کہ نہیں، ہم معاف کر دیے جائیں گے، اللہ غفور ہے، ہم توبہ کر لیں گے، اللہ رحیم ہے، کبھی نہ کبھی تو اگر ہم توحید پر ہیں تو جنت میں جا ہی جائیں گے۔ یہ سارے دھوکے شیطان ادھر سے دلا کر کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے کروا ہی دیتا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے کرا ہی دیتا ہے اور ہم کر ہی لیتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں خود کو ٹٹول رہی ہے کہ ہم کس دھوکے میں ہیں، ہم خود کو جانیں۔ انسان کو یہ آیت احساس دلاتی ہے کہ اس کی بے بسی کا احساس دلاتی ہے، اس کی عاجزگی کا احساس دلاتی ہے کہ نہیں ہے رحمان کے سوا کوئی بھی حقیقی مددگار محافظ۔ یہ جتنے مادی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ افواج، یہ طاقت، یہ پاور، یہ اولاد، جس کے پاس ہر انسان کوئی نہ کوئی گھمنڈ کرتا ہے، یہ سارا جو ہے ایک دھوکا ہے۔ انسان کی حقیقی سلامتی اور انسان کی اصل کامیابی کس چیز میں ہے؟ صرف اللہ کی اطاعت، اس کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی رحمت پر توکل کرنے میں ہے۔ جب انسان اس چیز کو پا لیتا ہے تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، امن بھلا کون ہے؟ اب اسی کا سلسلہ چل رہا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے لشکر کا ذکر کر کر بتایا کہ رحمان کے سوا کون تمہاری مدد کرے گا، دراصل تم دھوکے میں ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امن بھلا کون ہے، حاذ الذی، وہ جو یرزقکم رزق دے تمہیں، اگر امسکا روک لے رزق ہو اپنا رزق، بلکہ لجو وہ اڑے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، یا ٹٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اکڑے ہوئے ہیں ایک چیز پر، اس کو کہیں گے فی اتو سرکشی میں، وہ نفور اور حق سے گریز کرنے میں۔ امن یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، یہ حرف استفہام ہے، اور من بھلا دو لفظوں کا یہ ہے، یعنی من کون یا کیا، اس طرح سے کریں گے تو اس کا کوئی مادہ نہیں ہوتا، حرف استفہام سے مل کر یہ لفظ ہیں۔ بھلا کون ہے، ہاد الذی، ہادا اس میں اشارہ ہے، الذی سے پہلے بھی گزر چکا ہے، الذین اس کی جمع ہے، یرزو ہو یہ رز کا سے، را زا قاف، را زا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے معنی ہے رزق دینا۔ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تفسیر کے حساب سے تو ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی ضروری رکھنے کے لیے دی ہے، جیسے ہمارا کھانا ہے، پینا ہے، یہ ہوا ہے سانس لینا، یہ بارش ہے، یہ دریائے ہیں، یہ عقل ہے، یہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں مطلب ہر نعمت جو ہے، ہر ہدایت جو ہے، یہ ہمارے لیے یہاں پر ہوگی رزق میں۔ ٹھیک ہے، صرف رزق میں یہ نہیں ہوگا کہ پیسہ، ہر چیز آئے گی، ہر چیز۔ ان اگر امسک یہ ہے میم سین کاف، اس کا روٹ ورڈ ہے میم سین کاف، یعنی مسک، مسک کے معنی ہے روک لینا، تھام لینا۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تفسیر کتاب سے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یا اپنی بارش یا رزق کے تمام جو ہے اگر وسائل کو بند کر دے یا روک لے، اس سے مراد ہے۔ پھر یہاں پر ہے رزق، اس کا معنی سیم جو پہلے گزر چکا ہے، رزق دینا، عطا کرنا، جو اللہ تعالیٰ کی اصل ملکیت ہے، جو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نوازتا ہے۔ بل یہ جو ہے حرف ہے، یہ معنی میں آتا ہے بلکہ کے معنی میں۔ ٹھیک ہے، یعنی پچھلی آیت سے جب آگے بڑھ کر کوئی چیز بتانا ہو تو بلکہ ایسا، بلکہ ویسا، جس طرح ہم یوز کرتے ہیں اس معنی میں آتا ہے۔ اس کو جو ہے حرف اضراب بھی کہتے ہیں عربی گرامر کے، اس میں یہ بس ایک حرف ہے، کوئی مادہ اس کا نہیں ہوتا۔ لجو، لجو یہ ہے لام جیم جیم، ٹھیک ہے، اس کے معنی ہے ہٹ درمی، اڑے رہنا، ضد پر قائم رہنا،
اکڑے رہنا، ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی چیز اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر تفسیر کے اعتبار سے دیکھیں، حق واضح ہو جانے کے بعد بھی انسان کا جو ہے باطل پر اکڑائے رہنا، یا باطل پر جمے رہنا، اسی ہر دھرمی پر قائم رہنا، انکار، بیجا ضد کرنا، کہتے ہیں نا ہر دھرمی کے ساتھ، اس ساری چیزوں میں یہ آئے گا۔ پی سرکش میں حرف جر ہے، اتوبن سرکشی، وہ، اور نفور جو ہے حرف عطف ہے، اتوبن یہاں پر ہے عین تا واو، عین تا واو، اس کے معنی ہے تکبر، حد سے بڑھ جانا، سرکشی، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان احکاموں کے اور حق کے مقابلے میں جو ہے اپنے اندر کے تکبر کو، آ، اس کو ترجیح دینا، اس میں پڑھنا، اس سرکشی میں بڑھنا، اطاعت، اللہ کی جو اطاعت ہے، اللہ کا جو حکم ہے اس سے انکار کرنا۔ وا حرف عطف ہے، اور جو ہے اس کے بعد نفور جو ہے نون فا را، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ نفرت کے ساتھ بھاگنا، جیسے نفور یعنی وحشی جانور خوف یا نفرت سے جیسے بھاگتا ہے، وائلڈ اینیملس کو جیسے دیکھیں گے اگر کوئی ان کے پر یہ ہے تو اس طرح سے، یعنی بھاگ جانا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ حق کی بات، جب نصیحت کی بات، جب توحید کی بات جو کی جاتی ہے، تو وہ بات سن کر کیا کرتے ہیں؟ نفرت اور بغض کی وجہ سے منہ موڑ دیتے ہیں اور وہ دور بھاگ جاتے ہیں۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے سوال کیا ہے بہت بڑا، کہ اب اوپر اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ کون سا لشکر ہوگا جو تمہاری مدد کرے گا میرے سوا، اب یہاں اللہ تعالیٰ رزق کا سوال کر رہے ہیں۔ اگر رحمان تمہارا رزق روک لے، یعنی یہ جو بارش، غلہ، یہ جو ساری چیزیں جو ملتی ہیں تمہیں رزق کی شکل میں، یا تمہاری اولاد، یا جو تمہارا مال دولت جو سب کہہ رہے ہو، تو اگر یہ اللہ تعالیٰ بند کر دے تو کائنات میں کون سی ایسی بستی یا معبود ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟ اب یہاں پر اس حقیقت کو ان کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ ہے۔ یہ جو تم حق کو ماننے سے انکار کر رہے ہو، اپنی سرکشی میں جو اکڑے ہوئے ہو، یہ بتا رہے ہیں لجو، یا ڈٹے ہوئے ہو ہر دھرمی کے ساتھ، حق سے نفرت کر کر نفور بھاگ رہے ہو، مسلسل آگے بڑھ رہے ہو دنیا 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 کے پیچھے، تو اگر وہی ایک سیکنڈ میں تم سے روک لے اس چیز کو جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، تو کون ہے تمہیں بچانے کے لیے؟ یہ آیت بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے، اسی چیز کو یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ انسان، جیسا ہم نے 20 آیت میں کیا دیکھا تھا کہ اس کی محتاجی کو بیان کیا گیا تھا انسان کی، کہ اگر تم کسی عذاب یا مصیبت میں مبتلا ہوتے تو کوئی لشکر اور فوج نہیں آئے گی تمہاری مدد کے لیے، تمہیں عذاب سے بچانے کے لیے۔ اس میں سب سے بڑی دلیلیں ہمیں پچھلی قوم کی ملتی ہیں، وہ ہم نے دیکھی تھی۔ اب یہاں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی معاشی اور حیاتی، یعنی جو زندہ رہنے کے لیے جو انسان محتاج ہے، سب چیز پیسہ کماتا ہے تاکہ اچھی اپنی لائف اسٹائل کر سکے، زندگی کر سکے، وہ ساری چیز، یعنی وہ ساری چیزیں جیسا اس میں ہر چیز آئے گی، اولاد، دولت، بارش، غلہ، رزق، جسم کے اس کے، یہ ساری نعمتیں ہی ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، یہ رزق ہی ہے۔ اب یہ ہاتھ ہیں جن سے انسان رزق کو کما رہا ہے، جا رہا ہے، یہ پیر ہیں چل رہا ہے، آنکھ ہیں جن سے کام لے رہا ہے، یہ سارے تو اس کے رزق کے حاصل کرنے میں استعمال ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں۔ اگر ان میں سے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ روک لے، یہ جو سارے ذرائع ہیں اگر اس کو اللہ تعالیٰ روک لے، تو کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو تمہیں ایک وقت کا کھانا یا زندگی کی بقا کی نعمتیں دے سکے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ کون ہے جو تمہیں دے گا، کون تمہیں کھلائے گا۔ تم ہر مرحلے میں اللہ کے محتاج ہو، ہر دور میں، ہر چیز میں، رزق کے معاملے میں بھی تم مکمل طور پر اللہ کے ہی محتاج ہو۔ آپ دیکھیے، ہم کہتے ہیں نا ہم نے محنت کی، ہم اس مقام پر پہنچے، وہ محنت ہوتی نہیں ہے، ہماری محنت ہوگی بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی چیز ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، تبھی ہم اس چیز پر پہنچ رہے ہیں۔ لیکن دوسری چیز یہ بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کا آزماتے ہیں، ہم یہ بھی نہ یہ کریں کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، کوئی چیز اگر ہمیں نہیں مل رہی تو اس میں ہو سکتی ہے اللہ کی رضا، یہ آیت ہم اسی بات کا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کافروں مشرکوں کو آج بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، بڑی بڑی عمارتوں میں رہتی ہیں، بڑے بڑے عیش و عشرت کی زندگی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہی کہا ہے نا کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔
تو ان کی جنت تو یہی ہو گئی. ہماری جنت تو اصل جو ہے بعد الموت ہے، آخرت میں ہے ہماری جنت. دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ، ایک امتحان کی گھڑی ہے. تو ہم یہاں پر یہ نہ کریں کہ اتنی محنت کر رہے ہیں، کبھی بزنس میں نقصان ہو رہا ہے یا کسی کسی چیز کو پانے کے لیے بہت کوشش کر رہی ہوں، وہ مل نہیں رہی، تو اس میں بھی ہمارے لیے کوئی خیر ہوگا. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یعنی یہ آیت ہم سے بتاتی ہے کہ نقصان سے بچنا، جیسا حدیث ہمارے پاس تھی کہ کوئی چیز ہمیں بچا نہیں سکتی سوائے اللہ رحمان کے، اور کوئی چیز ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی سوائے رحمان کے. یعنی یہ اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ جو رزق، یعنی یہ چیز ہمیں، یہ آیت جو ہمیں کیا ثابت کر رہی ہے کہ رحمان کے سوا کوئی میرے نقصان کو نہ ہی ٹال سکتا ہے، نہ ہی کوئی ہمیں فائدہ دے سکتا ہے، نہ ہی رزق میں پہنچا سکتا ہے. تو یہ ثابت کیا ہوتی ہے بات؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ عبادت، اطاعت اور حکم بجا لانے کی بندگی کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات. تو اب جب کافروں کو یہاں پر ڈھنڈولا گیا، بتایا گیا کہ تم دھوکے سے نکلو، اور جس دھوکے میں تم پڑے رہے ہو، تو اب ان کو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے. اب دوسری چیز ان کی کیا بتائی جا رہی ہے یہاں پر؟ یہاں تو دھوکے میں تھے، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اور نفرت کے ساتھ بھاگنے پر اڑے ہوئے ہیں. یعنی اسی کے پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، جیسا ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں نا، کسی چیز کو کتنے ڈھیٹ بنے ہوئے، وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے. ہاں، اس طرح سے وہ کرے ہوں. یعنی یہ کافروں کے رویوں کو جو ہے ان کو بے نقاب کر دیا جا رہا ہے کہ ان کا انکار جو ہے صرف کسی نہ سمجھی یا دھوکے یا غرور تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے سامنے عقلی دلائل بھی پیش کی جا رہی ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو دکھایا جا رہا ہے. مثلاً اب ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ پرندوں کا اڑنا، لشکروں کی بے بسی، رزق کا روکے جانا یا آسمانوں کو کھڑا کرنا، یہ سارا ان کو دکھایا جا رہا ہے. عقلی دلائل، عقلی اگزامپلس ان کو سامنے، ان کے پریزنٹ ان کو محسوس کیے جا رہے ہیں، ان کو بتائی جا رہی ہیں، بالکل واضح کر دیے جا رہے ہیں. لیکن پھر بھی وہ محض اپنی ہٹ دھرمی، اپنے تکبر اور حق سے جو ہے نفرت کی بنا پر حق کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں. اسی پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو متعدد مقاموں پر اللہ تعالیٰ کے رازق کا حقیقی مالک، یعنی صرف وہی دینے والا ہمیں ملتا ہے. سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دے. اگر اللہ تعالیٰ یہ سارا جو رزق ہم کھاتے ہیں، طرح طرح کے آج پھل کھا رہے ہیں، اناج کھا رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ روک لے، زمین کو بنجر بنا دے، حکم دے کہ کہیں پر کوئی غذا نہ ہوگے، تو کسی انسان کی بس کی بات ہے کہ وہ زمین کو یہ کر کر اس میں سے اناج کو اگائے؟ اسی طرح سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے؟ سبحان اللہ. یہ کان اور آنکھ کا مالک بھی وہی ہے جس کان سے ہم سن رہے ہیں، جن آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کہ زمین میں چلنے پھرنے والے کس جاندار کا رزق اللہ کے ذمے نہیں ہے بتاؤ. ہر چرند پرند، ایک چھوٹی سی آن جسے چونٹی کہتے ہیں ہم، اسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے رزق کے اس میں نکلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس کو رزق مہیا کراتے ہیں. تو یہ آیت ایک کھلی دلیل ہے، یہ بتا رہی ہے آیت کہ انسان کی حفاظت بھی، انسان کا رزق بھی، ان ساری چیزوں کا جو ہے ذمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ان ساری چیزوں پر انسان جو ہے محتاج ہے، ڈپینڈ ہے اللہ تعالیٰ پر. اور اسی طرح اگر ہم حدیث دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے. اکثر اللہ تعالیٰ ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے، اللہم لا مانی، اے اللہ جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں. سبحان اللہ. اللہم لا مانی لما اعطیت، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں. سبحان اللہ. کتنی بڑی چیز ہے. ہم زبان سے ایک کہہ رہے ہیں کہ مانتے ہیں، یعنی جو چیز اللہ دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا اسے کوئی دینے والا بھی نہیں ہے. تو یہ ہمارا توکل ہے رزق کے معاملے میں بھی. ہم نے اس سے پہلے کی آیتوں میں بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہمارا توکل کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل ان پرندوں کے جیسا ہونا چاہیے جو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر کر لوٹتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا کہاں رزق ہے، کیا ہے، وہ بس نکلتے ہیں خالی پیٹ، اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو فراہم کر دیتے ہیں، ان کا رزق ان تک پہنچاتے ہیں. تو ابن کثیر رحم اللہ فرماتی ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو متوجہ کر رہا ہے
کہ اس آیت کے ذریعے کہ بارش کا برسنا، یہ زمین سے اناج کا اگنا، یہ پھلوں کا آنا، یہ تمام جو وسائل ہیں، یہ تمام جو ہیں چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اگر اللہ آسمان سے بارش روک لے، زمین کو بنجر بنا دے، اس کی پیداوار کو روک دے، اور یہ رزق تمہارے تک نہ پہنچائے، یعنی چلو یہ سب چیزیں آ گئے لیکن تم کھانے کے قابل نہ رہو، تمہیں ایسی کوئی بیماری یا ایسی کوئی چیز ہو جائے جس کی وجہ سے تم اس رزق کو نہیں لے سکتے، تو یہ سب کچھ اختیار کیا ہے؟ یہ طاقت، معبود، یہ حکمران، سب یہ جو ہے تمہارے حکمرانوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ ساری طاقت اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ زمین، یہ سارا بند کرنے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جو اللہ ایک دانے یا ایک قطرہ پانی بھی دے سکتا ہے، اس سے ایک بڑی فصل کو بھی اگا سکتا ہے، وہ رب تم سے چیز بھی روک سکتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں نا ہم، دیکھیے سب کچھ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے لیکن بعض بیماریاں یا انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کھانے کو بھی وہ چیز کھا نہیں سکتا چاہ کر بھی۔ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ کہ انسان نے خود اپنی مرضی سے اب کوئی بیماری لے لی یا اپنے آپ کو روک لیا؟ یہ تو رب ہے، رحمان کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ ساری چیزوں کا اختیار سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس چیز کو نہیں پا سکتا، کیونکہ اس اختیار میں قابل میں نہیں رہا، اللہ نے اس کو اس چیز سے روک لیا۔ تو یہاں پر کافروں کی ضلالت کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اپنے ضد، اپنے بغض کے باہر وہ اللہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ آپ اگر ہم شیخ سعدی رحمہ اللہ کو دیکھیں تو وہ اس تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہاں پر رزق صرف کھانے پینے کی حد تک محدود نہیں ہے، اس میں انسان کی جسمانی قوت، اس کی صحت، ہوا، اس کی عقل، اس کی روحانی رزق یعنی ہدایت، علم، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اتنا محتاج ہے کہ اگر اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنا رزق کی فراہمی کا سلسلہ انسان کے لیے کاٹ دے تو یہ جو کائنات ہم دیکھ رہے ہیں اس کا نظام جو ہے درہم برہم ہو جائے گا، اتل پتل ہو جائے گی۔ اس کے باوجود، اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود، ان کو سب کچھ بتانے کے باوجود، ایک کافر تکبر اور نفور دونوں میں اٹکے پڑے ہیں۔ ساری چیزیں ان کے سامنے ظاہر کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں ماننے کے لیے تیار، اسی ہر درمی میں اٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہی چیز آیت جو ہے چیلنج کر رہی ہے انسان سے، سوال کرتی ہے کہ اگر وہ ہستی جس نے پورا نظام عالم بنا رکھا ہے اپنے رزق فراہمی ایک ایک چونٹی کو تک پہنچاتا ہے کو تک، اور اسی طرح ایک بڑے جانور ہاتھی، اس سے بڑے جانور شیر، اس سے انسان، انسان سے چرین پرین ہر چیز کو جو پہنچا رہا ہے، اگر وہ تھوڑا سا بھی بند کر لے تو تمہاری سائنس، یہ تمہاری ٹیکنالوجی، یہ تمہاری تنظیمیں جو معاشی تنظیم ہم کہتے ہیں، وہ سب کیسے انسان اتنی کروڑوں مخلوقات کو، انسانوں کو کیسے زندہ رکھ سکیں گے؟ سمندر کے اندر، تہ کے اندر جو مچھلی ہے اس کا بھی رزق پہنچانے والا اللہ ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ سارا چیز یہی ہے کہ اتنی سب کچھ دینے کے باوجود کس طرح سے وہ نفور اور یعنی اتوبن یعنی سرکشی اور حق کو ماننے سے اس میں اٹکے ہوئے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اس آیت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اصل جو ہے تمام چیزوں کا رازق، مالک، خالق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس کی رحمت ہے کہ ہم اس کی رحمت پر محتاج ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں جو ہے زندگی دی ہے، اور ہم اس زندگی کو گزار رہے ہیں، بہت اچھی گزار رہے ہیں، ساری نعمتوں کو اس کے استعمال کرتے ہوئے۔ اگر اب ہمارے پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ یہاں صرف کافر مخاطب نہیں ہے، ہم سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اس کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہم کوئی ایسی سرکشی میں یا حق سے انکار میں لگے ہوئے نہیں ہیں، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس میں اس کو چھوڑ کر ہم دنیا کی اس میں تو نہیں۔ یہ ہم خود اپنا محاسبہ کریں، ہم خود اپنا ٹیسٹ لیں، ہم خود جانیں کہ حق کو جاننے کے باوجود بھی وہ چیز اگر ہماری عقل تسلیم نہیں کر رہی ہے تو ہم اس چیز کو چھوڑے ہوئے ہیں، یا اللہ کے حکم کے مطابق اس چیز کو، اللہ کے حکم کو مان کر اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں، یا اس چیز کو پکڑ رہے ہیں اور اللہ کے حکم کو درکنار کر رہے ہیں۔ یہ ہم خود اپنا محاسبہ کریں۔ بھلا کون ہے ہاد الذی، وہ جو یرزقکم رزق دے تمہیں، ان اگر امسکا روک لے رزق ہو اپنا رزق، یہاں پر کا سے مراد رحمان کی ضمیر آتی ہے یہاں پر، بلکہ لجو وہ اڑے ہوئے ہیں یا ضد کر رہے ہیں یا اکڑے ہوئے ہیں، فی اتوبن سرکشی میں، وہ نفور اور حق سے گریز کرنے پر یا ہٹ دھرمی میں، حق کو ماننے سے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ یہاں تک ہم رکھتے ہیں آج کے لیسن کو، انشاءاللہ کل ہم آیت نمبر 22 سے سٹارٹ کریں گے۔ جو بھی حق بات میں نے کہی اللہ سے قبول فرمائے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غلطی کوتاہی شیطان اور میری نفس کی طرف سے اللہ اس کو درگزر کریں۔ اللہ ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بندہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں اللہ ان نعمتوں کو ہمیں حق کے لیے اور صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔